اس کو پرنٹ آل پہ کلک کریں گے تو ہمیں 26 یونٹس کی وہ لیبلز ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو لیبلز ہے 26 یونٹس کی لیبلز ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے ان لیبلز کو فار ایگزامپل 26 پہ بھی آپ کا انوینٹری امیزون ایکسیپٹ کرے گا، 27 28 29 30 31 اس پہ. ٹھیک ہے، آپ سے ایکسیپٹ. یہاں سے آپ ٹائمنگ لیتے ہیں کو مارننگ میں ہوگا AM ٹو 12 PM تک. ٹھیک ہے. السلام علیکم. آج کی کلاس بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ بہت سے چیزوں کو سیکھیں گے کہ آپ پروڈکٹ کو کیسے ہنٹ کریں گے. ہنٹنگ کے بعد آپ نے پروڈکٹ کو لسٹ کیسے کرنی ہے سیلر اکاؤنٹ پہ. لسٹنگ کے بعد آپ نے پروڈکٹ کو FBA کیسے کرنی ہے. شپمنٹ پلان کیسے کریٹ کرنا ہے. شپمنٹ پلان کریشن کے بعد شپمنٹ پلان کے بعد آپ نے FC اپوائنٹمنٹ کیسے لینی ہے امیزون سے. تو تمام ڈیٹیلز اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پریکٹیکلی شیئر کروں گا. تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے، کوئی بھی اسٹیپ آپ مس نہ کریں کیونکہ نیکسٹ اسٹیپ پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. بائر اکاؤنٹ کو اوپن کیا ہے. یہاں پہ آپ نے جو بھی کیٹیگری کو، یہاں پہ میں ایک کی ورڈ میتھڈ کے تھرو میں ایک پروڈکٹ کو ہنٹ کرتا ہوں یہاں سے، اور ابھی اس کو میں سرچ کروں گا تو یہاں پہ ہمیں ٹوائز کیٹیگری میں ڈیفرنٹ لسٹنگز شو ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اسی لسٹنگز میں ہم نے ہنٹنگ کرنی ہے. ہنٹنگ کے بعد ہم نے ایک پروڈکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. ہمارا جو کرائٹیریا ہے اسی کرائٹیریا کے مطابق. فار ایگزامپل یہاں پہ میں ایک لسٹنگ کو اوپن کرتا ہوں. ہنٹنگ آپ نے ڈفرینٹ میتھڈ سے آپ مینول طریقے سے ہنٹنگ کر سکتے ہو. اس پہ میں نے کمپلیٹ ویڈیوز بھی اپلوڈ کیا ہے، اور اگر آپ کو مینول طریقے سے پروڈکٹ ہنٹنگ سیکھنا چاہتے ہو تو آپ اسی ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں ایک پروڈکٹ کو لسٹنگ کو اوپن کر رہا ہوں اور اسی کو ہم لسٹ اکاؤنٹ پہ. فار ایگزامپل یہ ایک پروڈکٹ ہے، اس کی سیل بھی باٹ ان پاس منتھ 100+ یونٹس پہلے مہینے میں اس کی سیل ہوئی ہے اور اس کی پرائس بھی اچھی ہے. تو فار ایگزامپل ہم اسی پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اس کو ہنٹ کیا. ٹھیک ہے، اچھی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے، اور ہنٹنگ کے بعد جو بھی پروڈکٹ آپ لسٹ کرنا چاہتے ہو امیزون پر یا میٹو کرنا چاہتے ہو اسی پروڈکٹ کے ہول سیل کرنا میٹو کرنا چاہتے ہو تو آپ نے اسی پروڈکٹ کی ASIN نمبر، امیزون اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر آپ نے کاپی کرنا ہے. یہاں سے یہ DP/ کے بعد آپ نے اسی نمبر کو، یہ ASIN نمبر ہوتا ہے، اسی کو آپ نے کاپی کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ایکسٹینشن ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو شو ہوگا، اور اگر یہاں سے بھی پروڈکٹ ڈیٹیل سے بھی آپ اس کو کاپی کر سکتے ہو یہاں سے. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل میں یہاں سے اس کو کاپی کرتا ہوں اور میں ابھی سیلر اکاؤنٹ پہ اسی پروڈکٹ کو لسٹ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے مینو 3 لائن پہ کلک کرنا ہے اور مینو پہ، اور پھر یہاں پہ کیٹالاگ اس کے بعد آپ نے ایڈ پروڈکٹس پہ آپ نے کلک کرنی ہے. اب یہاں پر ہم نے جو ASIN نمبر کو کاپی کیا تھا اسی کو ہم یہاں پر پیسٹ کریں گے اور سرچ کریں گے تو یہ پروڈکٹ ہمارے ساتھ لسٹ ہوگا. یہاں پہ ہم نے اسی نمبر کو پیسٹ کرنی ہے جو ہم نے کاپی کیا تھا اور سرچ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ وہی ایگزیکٹ وہی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس کا کنڈیشن یہاں پہ اس کو کنڈیشن ہم سلیکٹ کرتے ہیں. نیو پروڈکٹ ہے، سیل دس پروڈکٹ. ٹھیک ہے، انگیٹڈ پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی اس کو سیل کر سکتے ہو. یہاں پہ آپ نے SKU نمبر ایک رینڈم نمبر دینا ہے جو بھی ہو. اگر آپ کے پاس فیوچر میں لسٹنگ زیادہ ہو تو آپ اسی سے پہچانیں گے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ہم یہاں پہ ایک نمبر دیتے ہیں TYUA7. ٹھیک ہے، ایک نمبر ہم دے دیا. آپ کے ساتھ کوانٹٹی کتنی ہے؟ ٹھیک ہے، تو 25 ہم یہاں پر چلو 26 کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے پرائس لکھنی ہے کہ اس پروڈکٹ کی پرائس کیا ہے. ٹھیک ہے، تو سیلنگ پرائس فار ایگزامپل اس پروڈکٹ کی ہے 23.97، 24 ہے. ٹھیک، چلو تو ہم یہاں پہ 23.99 کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ پھر ہم نے کنڈیشن کو سلیکٹ کرنا ہے. نیو پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو لسٹنگ ہے یہ میٹو لسٹنگ ہے. ٹھیک ہے، آلریڈی جو پروڈکٹ امیزون پہ لسٹ ہوئی ہو ہم جسٹ اس پہ انٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فلفلمنٹ چینل آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ امیزون کے پاس فلفلمنٹ چینل 2 ہے، FBA FBM فلفلمنٹ بائی امیزون، اور FBM مینس فلفلمنٹ بائی مرچنٹ. تو فار ایگزامپل ہم
FBA کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پر فلفلمنٹ بائی امیزون پہ کلک کرنا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ امیزون ول شپ اینڈ پرووائڈ کسٹمر سروس. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. اس کو ہم نے سلیکٹ کیا. اس کے بعد یہ ہمارے پاس جتنے بھی وہ چیزیں تو وہ فل ہو گئی. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پر سیو اینڈ فنش پہ کلک کرتے ہیں. ابھی یہ ہمارے پاس لسٹنگ ہوگا اکاؤنٹ پہ. ٹھیک ہے، جسٹ لسٹنگ ہمارے پاس اب لسٹ ہوگا تو میں آپ کو وہ دکھاؤں گا، اور ہم نیکسٹ اسٹیپ میں ہم اس کی شپنگ پلان کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اب ہم نے جو پروڈکٹ لسٹ کیا ابھی وہ ہمارے ساتھ لسٹ ہو گیا ہے. ابھی یہ ہمارے پاس جسٹ اکاؤنٹ پہ لسٹنگ ہو گیا ہے. اب ہم نے اگر اپنی پروڈکٹ کو امیزون ویئر ہاؤس تک لے جانا ہے، FBA کرنی ہے، تو اس کے لیے ہم نے شپنگ پلان کریٹ کرنا ہے تاکہ امیزون سے ہم وہ لیبلز جنریٹ کرے جس کے تھرو امیزون ہماری پروڈکٹس ہماری انوینٹری کو ایکسیپٹ کرے گا. تو بہت ہی مسٹ ہے اور امپورٹنٹ ہے یہی سٹیپ، تو ضرور آپ نے اس کو دیکھنا ہے. تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں. یہ پروڈکٹ ہم نے لسٹ کیا. ابھی ہم اس کی لیبلز جنریٹ کرتے ہیں امیزون سے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں پہ آنا ہے 3 لائن پہ، اور مینو پہ، کیٹالاگ، انوینٹری پہ آپ نے آنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مینیج FBA شپمنٹس اس پہ کلک کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ اسٹیپ پہ آپ نے یہاں پر شپمنٹ پہ جب کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا. آپ نے سینڈ ٹو امیزون اس پہ آپ نے کلک کرنا. ابھی یہاں پر آپ نے جتنی بھی لسٹنگز آپ کے پاس اکاؤنٹ پہ ہو تو امیزون آپ کو بتا رہے کہ آپ نے کون سے لسٹنگ پہ آپ نے شپمنٹ پلان کریٹ کرنا ہے. تو جو بھی ہو آپ نے اسی کو سلیکٹ کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے یہاں پر شپ فرام وہ ایڈریس آپ نے یہاں پر ایڈ کرنی ہے کہ یہ پروڈکٹس امیزون ویئر ہاؤس تک جائیں گے، لیکن کون سے پریپ سنٹر کی ایڈریس، کون سے پریپ سنٹر سے یہ لے جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں پر پریپ سنٹر کی ایڈریس ایڈ کرنی ہے. میرے ساتھ آلریڈی ایک ایڈریس موجود ہے پریپ سنٹر کی، تو اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کے ساتھ کوئی شو نہیں ہوگا. آپ نے یہاں پر شپ فرام اندر اس طرح کا آپ نے اس پہ کلک کرنی ہے. اگر آپ کے پاس آلریڈی ایک ایڈریس ہے تو آپ نے اسی کو کلک کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس وہ سیو ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اگر نیو ایڈریس ایڈ کرنی ہے پریپ سینٹر کی کہ جہاں سے یہ شپ ہوگا امیزون ویئر ہاؤس تک، تو آپ نے وہ ایڈریس یہاں پر ڈالنی ہے. اس پہ ہم کلک کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں نیو ایڈریس کو ایڈ کرتا ہوں، تو یہاں سے بھی ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس پہلے سے جو ایڈریس موجود ہے، اور اگر ہم نیو کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پر نیو پہ کلک کرنا ہے. تو ہم نے یہاں پر تمام چیزیں اس کو فل کرنی ہے. تو ہم نے یونائٹڈ عرب امریٹس کو یہاں سے سلیکٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی نیم آپشنل ہے، ضروری نہیں، لیکن کوئی بھی نیم آپ یہاں سے اپنے فل نیم ڈالنی ہے. یہاں پر ایڈریس اور تمام چیزیں آپ نے یہاں پر یہ فل کرنی ہے. ٹھیک ہے، زپ کوڈ اور فون نمبر، اور پھر آپ نے سیو اینڈ کلوز پہ آپ نے کلک کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس نیو ایڈریس یہاں پر ایڈ ہوگا. اس کے بعد ایڈریس جب آپ ایڈ کریں گے تو ایڈریس کے بعد آپ نے یہاں پر جو پروڈکٹ آپ نے اس کی شپمنٹ پلان کریٹ کرنی ہے اس کو یہاں سے آپ نے ان چیزوں کو فل کرنی ہے. یہاں پہ آپ کو انڈیویژول یونٹس اس پہ آپ نے کلک کرنی ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ہم نے جو لسٹنگ کیا ابھی اس لسٹنگ پہ اس پروڈکٹ کی ہم لیبلز جنریٹ کرنا چاہتے ہیں امیزون سے، تو فرسٹ پہ ہم نے یہاں پر یونٹس لکھنی ہے کہ ہمارے پاس کتنی یونٹس ہے جو ہم شپ کرتے ہیں پریپ سنٹر سے امیزون ویئر ہاؤس تک. فار ایگزامپل ہمارے پاس 26 یونٹس ہے، تو ہمیں 26 یونٹس کی لیبلز چاہیے. ٹھیک ہے، جو ہر پروڈکٹ پہ وہ لیبل ہم لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم ریڈی ٹو پیک پہ کلک کریں گے. ابھی یہ ہمارے پاس وہ تمام ڈیٹیلز شو ہوگا. ٹھیک ہے، 26 پروڈکٹ کی وہ لیبلز ہمیں ریڈی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو پرنٹ آل پہ کلک کریں گے تو ہمیں 26 یونٹس کی وہ لیبلز ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ یہاں سے پرنٹ آل پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو لیبلز ہے 26 یونٹس کی لیبلز ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے ان لیبلز کو پریپ سنٹر والوں کو دینی ہے. آپ نے ان کو PDF فارم میں سینڈ کرنی ہے، اور اس کو وہ پریپ سنٹر والے اس کی پرنٹ نکالے گا، اور ایک ایک کو کاٹ کر کے ایک ایک پروڈکٹ پر 26 یونٹ پر ایک ایک لیبل لگائیں گے وہ آپ کے لیے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو اپنے ساتھ
ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے. جہاں پہ بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے اس کو سینڈ کرنی ہے پریپ سینٹر والوں کو، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو جنریٹ کیا لیبلز کو. اب ہم نے ایک بڑا لیبل جو کہ باکس کے اوپر لگا ہوگا، لگایا جائے گا پریپ سینٹر والے. ہم نے اس کو ہم نے ابھی جنریٹ کرنا ہے. یہ 26 یونٹس کی جو لیبلز ہیں یہ ایک ایک یونٹ پہ پریپ والے لگائیں گے، لیکن ہم نے ایک بڑا دوسرا ایک جنریٹ کرنی ہے جو کہ ہمارے باکس پہ اوپر لگائے گا، ٹھیک ہے. تو ہم اس پہ یہاں سے ہم کلک کرتے ہیں، یہاں سے اس پہ ہم کلک کرتے ہیں. اب ہم نے یہاں پہ دوسرا ہمارا نیکسٹ اسٹیپ وہ سٹارٹ ہے یہاں سے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمارا نیکسٹ اسٹیپ سٹارٹ ہوگا. ہم نے اس پہ کلک کرنی ہے ایوری تھنگ ول فٹ انٹو ون باکس، کہ ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ ایک باکس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. اور کنفرم پہ کلک کرتے ہیں. اب یہاں سے آپ سے امیزون جو باکس ہے آپ کی اس کی ڈائمینشن مانگتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی ڈائمینشن کتنی ہے. تو یہ باکس کی ڈائمینشن آپ نے مسٹ پریپ سینٹر والوں سے پوچھنا ہے کہ اس کی ڈائمینشن لمبائی چوڑائی کتنی ہے. تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے 10 کرتے ہیں سینٹی میٹر، ٹھیک ہے، اور 10 اس کو، اور اس کو بھی ہم 10 کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے ان چیزوں کو تمام ڈیٹیلز کو پریپ سینٹر والوں سے لینی ہے. کے جی کتنی ہے تو ہم نے کے جی بھی یہاں سے 4 ہم نے کیا، ٹھیک ہے. 5 کے جی ہم نے ایڈ کیا یہاں، ٹھیک ہے. ان تمام چیزوں کو آپ نے پریپ سینٹر والوں سے پوچھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. تو ہم نیکسٹ پہ جاتے ہیں، کنفرم پیکنگ انفارمیشن. اس پہ ہم نے کلک کیا اور یہاں سے ہم کنفرم ایم کنٹینیو پہ کلک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے یہاں پر اسمال پارسل ڈیلیوری SBD کو سلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. ہمارے انوینٹری اتنا نہیں ہے کہ وہ ٹرک یا بڑی ہو، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. اور یہاں سے ہم ایک اور چیز اس کے بعد آپ نے اگر ATS کے تھرو کرنی ہے کہ پریپ سینٹر والوں سے ATS کا جو امیزون کا جو اپنے گاڑی ہے وہ لے جائے گا، تو اس کو آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے خود کی کوریئر یوز کرنی ہے تو ادر پہ، اگر آپ کے لیے پریپ سینٹر والے ان پروڈکٹس کو لے جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے یہاں سے اس کو سلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے شپنگ ڈیٹ وہ ضرور ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے. فروری میں ہم کسی بھی ڈیٹ کو، یہ ڈیٹ آپ نے پریپ سینٹر والوں سے پوچھنا ہے کہ آپ کس ڈیٹ کو اس انوینٹری کو لے جائیں گے، ٹھیک ہے، ویئر ہاؤس تک. تو یہ ڈیٹ اسی کے مطابق آپ نے ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو تمام چیزیں ہم نے فل کیا. ایکسیپٹ چارجز اینڈ کنفرم، اس پہ ہم کلک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ جو ڈیٹیل ہم نے فل کیا وہ تمام ڈیٹیلز یہاں پہ ہمیں شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ شپ فرام اسی پریپ سینٹر سے شپ ہوگا. اور یہاں پہ وہ شپ ہوگا، ویئر ہاؤس کا ایڈریس یہاں پر وہ موجود DXB5، ٹھیک ہے. ہم پرنٹ پہ کلک کریں گے تو وہ بڑا لیبل ہمیں پرنٹ ہوگا. اسی لیبل کو بھی ہم نے پریپ سینٹر والوں کو دینا ہے کہ وہ جو باکس ہے ہماری جو پروڈکٹس ہے وہ ایک باکس میں ڈالیں گے، تو اس بڑی باکس پہ یہ وہ لگائیں گے اوپر سے، ٹھیک ہے. تمام ڈیٹیلز یہاں پر اسی باکس پہ ہوگا اور امیزون اس کے تھرو آپ کی پروڈکٹ کو پہچانیں گے، تمام چیزیں، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی آپ نے اپنے ساتھ سیو کرنی ہے اور آپ نے اسی لیبل کو بھی پریپ سینٹر والوں کو دینا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے نیکسٹ اسٹیپ پہ FC اپوائنٹمنٹ لینی ہے. مطلب امیزون سے ہم ٹائم لیتے ہیں کہ آپ ہماری انوینٹری کب ایکسیپٹ کرو گے، ٹھیک ہے. تو FC اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ نے یہاں پہ انوینٹری پہ آنا ہے اور انوینٹری یہاں پہ آپ نے مینیج FBS شپمنٹس پہ دوبارہ آپ نے کلک کرنی ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ اسی پیج پہ جب آپ آئیں گے تو آپ نے مینیج FC اپوائنٹمنٹ پہ آپ نے کلک کرنی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے بک اے نیو FC اپوائنٹمنٹ پہ کلک کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے ویئر ہاؤس کا ایڈریس وہ نیم سلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ دبئی میں DXB5 اور DXB6 UAE1 اس طرح کے نیمز ہے ویئر ہاؤسز کا، ٹھیک ہے. تو امیزون نے ہم جو شپمنٹ پلان کی ٹائم جو ایک ویئر ہاؤس نیم دیا تھا وہ DXB6 تھا، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے اگر آپ کے پاس ملٹیپل زیادہ
شپمنٹ پلان آپ نے کریٹ کیا ہو تو آپ کو بہت سارے وہ شو ہوں گے، لیکن اب ہم نے ایک ہی کریٹ کیا ہے تو ہمیں ایک شو ہوگا. تو آپ کے ساتھ اگر زیادہ ہو تو پھر آپ نے اس پہ ایک کو سلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم ایک پہ جو ہم نے ابھی شپمنٹ پلان کریٹ کیا اس پہ ہم ایف سی اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم اسی کو ہی سلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم نے چیک اپوائنٹمنٹ اس پہ کلک کرنی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کو شو ہوگا کہ یہ جو اس کلر میں جو شو ہوگا یہ بالکل فل ہے، یہ ڈیز اس میں بالکل آپ کو نہیں ملے گا اپوائنٹمنٹ، ٹھیک ہے. اور اویلیبل ڈے یہ ہے، ٹھیک ہے. اس کلر میں آپ کو ڈے مل سکتا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل 26 پہ بھی آپ کا انوینٹری امیزون ایکسیپٹ کرے گا، 27، 28، 29، 30، 31 اس پہ، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہ ٹائم بھی آپ نے ویئر ہاؤس والوں سے، امیزون پریپ سینٹر والوں سے آپ نے یہ ٹائم بھی پوچھنا ہے کہ آپ کس دن پہ آپ ان کے انوینٹری کو لے جا سکتے ہو، ٹھیک ہے. اگر آپ کو پریپ والے کہیں کہ آپ 27 ڈے کا اپوائنٹمنٹ لیں گے تو آپ نے اسی کو اس پہ کلک کرنی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ٹائمنگ، تمام ڈیٹیلز یہاں سے آپ ٹائمنگ لیتے ہیں کو مارننگ میں ہوگا AM ٹو 12 PM تک، ٹھیک ہے، کہ آپ کس ٹائم پہ یہ لے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ ٹائمنگ سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے مزید ٹائم بھی اس میں سلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو بھی سیٹ کیا. تو یہاں سے ہم بک کرتے ہیں، بک ایف سی اپوائنٹمنٹ، ہم نے ڈیٹ اور تمام چیزیں ایڈ کیا، ٹھیک ہے. اب ہم اس پہ بک ایف سی اپوائنٹمنٹ پہ ہم کلک کرتے ہیں. یہاں سے ہمیں اپوائنٹمنٹ لیا امیزون سے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ نے ایف سی اپوائنٹمنٹ لینی ہے. اب اگر آپ نے اس کو فار ایگزامپل اس پہ کوئی پرنٹ یہاں سے آپ وہ کر سکتے ہو. اگر آپ نے اس کو کینسل کرنی ہے، پریکٹس کے لیے کرنی ہے، تو یہاں سے اس کو آپ کینسل بھی کر سکتے ہو. ری شیڈول سے اگر آپ کلک کریں، دوبارہ کلک کریں تو دوبارہ آپ اس پہ چینجز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو ہم نے پریکٹس کے لیے کیا تھا تو ہم اس کو کینسل کرتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے. اور یہاں سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ کیوں آپ نے اس کو کینسل کیا، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس پہ ہم کلک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ کینسل ہوگا، ٹھیک ہے.